السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اور عزیز دوستو، آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں یقیناً یہ بہت خوبصورت ویڈیو ہوگا، اور میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں گے، اس لیے کہ معاملہ ایک اللہ والے کا ہے، ایک ایسی شخصیت کا ہے کہ جو بہت زیادہ علم والی ہے، اور ہر انسان ان کی جو اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا ہے ان کی تعظیم کرتا ہے، اور یوں کہوں کہ اس وقت ان کو شیخ الاسلام والمسلمین کا لقب ملا ہوا ہے۔ اگر ہم ان کے بارے میں خاموش رہیں گے تو لوگوں میں غلط میسج جائے گا، اس لیے میری گزارش ہے آپ حضرات اس کو آگے ضرور شیئر کریں تاکہ لوگوں میں جو غلط فہمی پھیلا دی گئی ہے وہ ختم ہو جائے۔ دیکھیں معاملہ یہ ہے، ایک چینل کا نام ہے فیکٹری آف شرک، یہ اہل حدیث خبیثوں نے مردودوں نے بنایا ہے یہ چینل، اور اس پر اکثر و بیشتر جو ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہیں وہ توصیف الشیطان کے ہوتے ہیں۔ شیطان کو آپ جانتے ہیں کہ ایک اتنا بڑا خبیث اور مردود الشہداء ہے، یہ ظالم وہ ہے کہ جس نے مطلب یہ کہ اہل سنت والجماعت کے عالموں کو بدنام کرنے کے لیے کتنی بھی نیچے جا کے گر سکتا ہے، زمین دوز ہو سکتا ہے، اپنی عزت کو نیلام کر سکتا ہے، مگر اہل سنت والجماعت کے عالموں کو بدنام کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑتا۔ اب میں آپ کو بتانے والا ہوں اصل مسئلہ کیا ہے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے حضور سید مدنی میاں صاحب قبلہ، اس ظالم کو ان کا نام بھی نہیں معلوم ہے، اور یہاں تک کہ یہ آدمی نے جو فوٹو لگایا ہے نا تھمبنیلز پر، وہ تھمبنیلز جو انہوں نے لگایا ہے وہ تھمبنیلز بھی جو ہے اس میں ہاشمی میاں کا نام انہوں نے جوڑ دیا ہے، حالانکہ یہ ہاشمی میاں کا بیان نہیں بلکہ مدنی میاں صاحب قبلہ کا بیان ہے، اور یہ لندن کا بیان ہے۔ جب حضرت لندن میں خطاب پہلے کیا کرتے تھے، اب تو حضرت نے خطاب کافی کم کر دیے ہیں، تو حضرت جو ہے کافی بہترین مشہور خطیب رہ چکے ہیں، قرآن پاک کی تفسیر بھی آپ نے کی ہے، یہاں تک کہ اب تک تقریباً آپ جو ہے سینکڑوں کتابیں بھی لکھ چکے ہیں، بہترین مصنف بھی ہیں آپ۔ تو ان تمام چیزوں کے باوجود دیکھیے کیا ہوا کہ اس ظالم مردود اور خبیث نے کیا کیا، وہ حضرت کا ایک چھوٹا سا ویڈیو لیا اور تھمبنیلز میں جو لکھا وہ بالکل جھوٹ تھا۔ اس نے لکھا کہ دیکھو یہ مولوی جو ہے بریلویوں کا مولوی، یہ قرآن کی آیتوں کو بکواس کہتا ہے، معاذ اللہ۔ ہر دیکھنے والا شخص جو ہے حیران ہو جائے گا۔ میں آپ کو بتا دوں اس ویڈیو کو ایک مہینہ پہلے اپلوڈ کیا گیا اور اب تک تقریباً اس پر 1.5 لاکھ سے زیادہ ویوز آ چکے ہیں۔ بتائیے لوگوں کے ذہن میں کیا پہنچے گا کہ یار اتنا غلط بولتے ہیں یہ لوگ، قرآن پاک کی آیتوں کو بکواس بولتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ حالانکہ حضرت نے جو الفاظ استعمال کیے تھے وہ بکواس نہیں تھے، انشاءاللہ میں آپ کو بتانے والا ہوں، اور آخر میں وہ ویڈیو بھی دکھاؤں گا جس پر اس توصیف الشیطان نے اعتراض کیا ہے، اور آج انشاءاللہ میں اس کی دھجیاں بکھیر دوں گا انشاءاللہ، آپ تھوڑی دیر جو ہے بس ویٹ کریں۔ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ حضرت جو ہے وہ لندن کے اندر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے ایک کانفرنس ہو رہی تھی، اس میں آپ بیان فرما رہے تھے، اور آپ بیان فرماتے ہوئے یہ کہنے لگے کہ غوث کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ غوث کا مطلب ہوتا ہے فریاد رس، فریاد کو پہنچنے والا۔ پھر آپ نے فرمایا غوث اعظم مطلب سب سے زیادہ فریاد کو پہنچنے والا۔ حضرت نے کیا کیا، جیسے کہ دیوبندی سوال کرتے ہیں نا، حضرت ان کے انداز میں بتانے لگے کہ دیوبندی کیا کہتا ہے، لیکن حضرت نے بتایا نہیں، اس کو سسپینس رکھا، اور آپ بتانے لگے کہ غوث اعظم کہو گے تو سب سے زیادہ مدد کرنے والا تو اللہ ہے، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ حضرت نے فرمایا کہ سب سے زیادہ مددگار، حافظ، حفیظ، ناصر، نصیر، یہ سب کا سب تو اللہ کی صفتیں ہیں، پھر تم یہ غوث پاک کو کیوں دو گے، یہ تو شرک ہو گیا۔ حضرت ایسے بیان کرتے کرتے آخر میں جا کر یہ کہتے اسٹاپ ہو جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اب تک میں نے جو بکا، یہ حضرت نے اس لیے کہا کیونکہ اہل حدیث والے بکتے ہی ہیں، دیوبندی بکتے ہی ہیں، اس لیے حضرت نے جو لفظ استعمال کیا وہ یہ کہا کہ میں اب تک جو بک رہا تھا یہ قرآن پاک کی اس آیت کی جاہلانہ تفسیر تھی۔ اس مردود شیطان کے بچے نے کیا کیا، جاہلانہ تفسیر کے الفاظوں کو اٹھا کر بکواس لکھ کر تھمبنیلز پر ڈالا تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ دیکھو بریلویوں کے عالم، اتنے بڑے بڑے عالم قرآن پاک کی آیتوں کو کیا بتاتے ہیں، بکواس بتاتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے، حضور سید مدنی میاں صاحب قبلہ نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ آپ نے کہا اس آیت کی جو یہ تفسیر بتائی جا رہی ہے یہ جاہلانہ تفسیر ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ مولانا تفسیر بھی جاہلانہ ہوتی ہے، تو یقیناً ہوتی ہے۔ قرآن پاک کی آیتیں اپنی جگہ بالکل درست ہیں، لیکن ان کی تفسیر اور ان کے ترجمے لوگوں نے کیا ہے بکواس کر دیے ہیں، اور یوں سمجھ لے کہ جاہل ترجمے کر دیے۔ جیسے کہ میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ سورہ فتح پڑھیں گے 26 پارے کے اندر، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اس میں اگر آپ دیکھیں گے کسی بھی دیوبندی کا، جب اہل حدیث اور دیوبندی سب کا ترجمہ دیکھیں گے تو ہر ترجمے میں یہی ہے کہ ہم نے آپ کو کھلم کھلا فتح دی تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی اگلی پچھلی خطاؤں کو معاف فرمائے، اور ایک ظالم کہتا تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے سورہ والضحیٰ میں دیکھ لیں، وہاں پر ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ یہ ظالم ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو گمراہی میں پایا تو پھر آپ کو ہدایت دی، معاذ اللہ۔ حالانکہ
کہ میرے آقا تو وہ ہیں والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. مطلب میرے آقا تو وہ ہیں کہ جب آپ سدرۃ المنتہا پر پہنچے، یہاں تو ڈائریکشنز ہیں، میرے آقا یہاں کیسے بہک سکتے ہیں جہاں پر ڈائریکشنز ہو؟ لیکن جہاں پر ڈائریکشنز نہیں تھے، جگہ بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، ایسی جگہ سدرۃ المنتہا پہ جا کر میرے آقا جب نہیں بہکے تو دنیا میں کیسے بہکتے؟ مگر ان ظالموں نے ترجمہ کیا کیا کہ آپ کو بہکا ہوا بھٹکا ہوا پایا تو آپ کو صراط مستقیم نے سیدھا راستہ فرمایا. تو ان جاہلوں کی یہ خبیث ہے، خباثت ہے، ان لوگوں نے اس طریقے کا جو ہے یہ بیان دیا. تو میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں قرآن مجید کی ایک آیت ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اللہ فرماتا ہے اس قرآن پاک کے ذریعے بعض لوگ جو ہے ہدایت پائیں گے اور اسی قرآن پاک کے ذریعے بعض لوگ جو ہیں وہ گمراہ ہو جائیں گے. مطلب یہ جو قرآن پاک کو صحیح سمجھے گا وہ ہدایت پائے گا، جو قرآن پاک کو صحیح نہیں سمجھے گا وہ آدمی گمراہ ہو جائے گا. جیسے کہ دیوبندی اور اہل حدیث گمراہ ہو گئے، شیعہ گمراہ ہو گئے، قادنی گمراہ ہو گئے، لیکن اہل سنت والجماعت الحمدللہ قرآن پاک کو صحیح سمجھ کر جو ہے وہ حق پر ہیں اور انشاءاللہ صبح قیامت تک حق پر ہی رہیں گے. اگر بات کریں غیر اللہ سے مدد مانگنے کی کہ غوث اعظم مدد کر سکتے نہیں کر سکتے، تو میں اتنی ساری آیتیں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا کہ ان لوگوں کے کانوں سے خون نکلنا شروع ہو جائے گا. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ. ظہیر کا مطلب ہوتا ہے مددگار. یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ اللہ مددگار ہے، اس کے بعد جو ہے جبریل مددگار ہیں، صالح المؤمنین نیک بندے مددگار ہیں، والملائکہ اس کے بعد جو ہے فرشتے بھی مددگار ہیں. اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن اور مومنات بعض کے بعض کیا ہیں؟ ولی ہیں، مددگار ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری آیتیں اس بات کو اشارہ کر رہی ہے کہ غیر اللہ سے اگر اس طریقے سے مدد کی مانگی جائے، جیسے کہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے تفسیر فتح العزیز کے اندر ارشاد فرمایا صفحہ نمبر 20 پر، فرماتے ہیں کہ سمجھنا چاہیے کہ کسی غیر سے مدد مانگنا بھروسے کے طریقے پر کہ اس کو مدد الہی نہ سمجھے، یہ حرام ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا کہ غوث پاک ڈائریکٹ مدد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہے مدد نہیں فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ یہ خود غوث پاک کی طرف سے ہے، تو یہ ہے حرام. اور اگر یہ سمجھے کہ جو مدد اللہ کا ولی کر رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی مدد ہے، لیکن ان کو کیا سمجھ رہا؟ اللہ کی مدد کا ایک مظہر سمجھ رہا ہے، اگر یہ ہے تو پھر یہ حرام نہیں ہوگا، یہ شرک نہیں ہوگا، بلکہ فرماتے ایسے تو اللہ کے ولیوں سے مدد مانگنا بالکل صحیح اور درست ہوگا. اس کے علاوہ اگر بات کریں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، آپ نور الانوار کے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں خلق کی بحث میں هو الجود بالکونین والتوجہ الی خالقہما، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ دونوں جہان اوروں کو بخش دینا اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جانا، یہ حضور کی شان ہے. اب ذرا سوچیں دونوں جہان کسی کو کون بخشے گا؟ جو خود ان کا مالک ہوگا. پتہ چلا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے فیصلہ فرما دیا کہ دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں حضور علیہ السلام سے ہی مانگو. یہاں تک کہ ایک صوفی شاعر نے لکھا ہے کہ محمد ازتو می خواہم خدارا خدایا ازتو عشق مصطفیٰ را، یعنی یا رسول اللہ میں آپ سے اللہ کو مانگتا ہوں اور اے اللہ میں تجھ سے رسول اللہ کو مانگتا ہوں. بے شمار جو ہے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں، مگر چونکہ جن کے پاس عقل نہیں ہے وہ اس بات کو نہیں سمجھ سکتے. آپ یہ ویڈیو دیکھیں کہ مدنی میاں صاحب قبلہ نے کیا فرمایا ہے اور یہ توصیف الشیطان کیا کہہ رہا ہے. السلام علیکم. محمد میاں کھچوچوی انڈیا کا بہت بڑا مولوی ہے، لندن کے اندر ایک تقریر کرتا ہے، اس کانفرنس کا نام غوث اعظم کانفرنس ہے، اور اس کانفرنس میں بیٹھتے ہی وہ کہتا ہے کانفرنس کا نام کیا ہے؟ تو جواب میں کہتے ہیں کہ جناب اس کانفرنس کا نام ہے غوث اعظم کانفرنس. کہتا ہے تم جانتے ہو غوث اعظم کا مطلب کیا ہے؟ غوث کا مطلب آسان میں یہ کروں، یہ میں اس کے انداز دوہرا رہا ہوں، آسان مطلب فریاد رس ہے. غوث فریاد رس، غوث اعظم سب سے بڑا فریاد رس. کا سب سے بڑا فریاد رس کون ہے؟ اللہ. جب سب سے بڑا فریاد رس اللہ ہے تو تمہیں کس نے حق نہیں دیا کہ تم ایک آدمی کو غوث اعظم کہو؟ ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے. اس آیت سے ثابت ہوا اللہ کے علاوہ کوئی غوث اعظم نہیں ہے. اب تم نے غیر اللہ کو غوث اعظم کہا، تم شرک میں چلے گئے، تم مشرک ہو گئے. جو اللہ کے علاوہ کسی کو غوث اعظم کہے وہ مشرک. قرآن کی آیت پڑھی، کھچوچوی صاحب نے قرآن کی آیت پڑھی اور پڑھ کے کہا اس آیت کی روشنی میں جو اللہ کے علاوہ کسی کو غوث اعظم کہے وہ مشرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو فریاد رس کہے مشرک ہے، غریب نواز کہے مشرک ہے، بندہ نواز کہے مشرک ہے. وہ پورا مجمع بریلوں کا حیران ہونے لگ گیا کہ یہ ہمارا مولوی اس لائن پہ کیسے چل پڑا. تو رک کر کہنے لگا اب تک میں جو بک رہا تھا وہ اس آیت کی جاہلانہ تفسیر تھی. غوث کون ہے؟ جو فریاد رس. تو غوث اعظم کون ہے؟ جو سب سے بڑا فریاد رس. یا قرآن کریم کی یہ آیت آپ کے سامنے نہیں آئی؟ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، تمہارے لیے اللہ کے سوا
نہ کوئی مددگار ہے نہ کوئی ولی. اب اگر تم نے کسی کو خدا کے سوا حاجت روا بنایا تم مشرک ہو گئے. اب تم نے اگر کسی کو خدا کے سوا مشکل کشا کسی کو کہا تو تم مشرک ہو گئے. اب اگر تم نے کسی کو خدا کے سوا غوث یا غوث اعظم کہا تم مشرک ہو گئے. اب اگر تم نے کسی کو خدا کے سوا ولی دوست قرار دیا تم مشرک ہو گئے. اگر تم نے مالک و ناصر قرار دیا تم مشرک ہو گئے. سنا آپ نے؟ ابھی جو کچھ میں بک رہا تھا یہ اس آیت کی جاہلانہ تفسیر ہے.